ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، اس سے پہلے اولاد کی تربیت پر کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، جس کو احباب نے پسند بھی فرمایا۔ اس ہفتے اسی موضوع سے متعلق مزید چند اہم باتوں کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہوں، اس لیے کہ یہ وقت کے اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے، جس کے اوپر ہمارے اپنے اور آنے والی نسلوں کی تعمیر و ترقی کا انحصار ہے۔ ناظرین، ایک سوال بار بار اٹھتا ہے کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کی پہچان اور ان کے دین کو ختم کرنے کے لیے دشمن جس طریقے سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے اور باطل حق کے خلاف جس طرح سرگرم عمل ہے، وہ ہر ایک پر واضح ہے۔ گھر گھر، نگر نگر، جس کا تذکرہ اور جس پر تبصرہ بھی کیا جاتا ہے، مگر باطل اقوام کی ہم سے دسیوں گنا آگے بڑھ کر محنت کرنے کے باوجود آخر وہ اسلام کو مٹانے یا اس کے شاعر کو ختم کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو اس راستے میں ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کا جواب حق اور حقیقت کے آئینے میں ایک حقیقت پسند انسان یہی دے گا کہ ہمارے دینی مدارس و مکاتب کی وجود اور اہل مدارس کی بے لوث خدمات کی بنیاد پر ہی آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ہیں اور اپنی شریعت پر عمل پیرا ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ ہی دین کے وہ محفوظ قلعے ہیں جس کی حفاظت میں دین کی بقا مضمر ہے۔ دراصل اسلامی اصلاحی جماعتوں اور تحریکوں کے پیچھے اور عملی میدان میں بھی انہی مدارس کے فضراء اور علماء کام کرتے نظر آتے ہیں۔ ان مدارس کا سلسلہ صفحہ نبوی سے جا ملتا ہے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں سن 1857 کی انگریز مخالفت نے ہندوستان کی چولے ہلا دی تھی۔ پرانی سلطنتوں کا خاتمہ ہو گیا تھا اور پورا ہندوستان انگریزوں کا غلام بن چکا تھا۔ انگریزی حکومت نے چن چن کر مسلمانوں سے بدلہ لیا تھا، جس میں بڑے بڑے علماء چن چن کر منظم سازش کے تحت شہید کر دیے گئے۔ مدارس و مکاتب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بڑا تاریک دور تھا۔ اس تباہی و بربادی کا اندازہ اس سے کیجئے کہ صرف دہلی اور اس کے اطراف میں 18,000 سے زائد علماء اکرام پھانسی پر لٹکا دیے گئے۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ دہلی سے پشاور تک جانے والی سڑک کے دونوں کنارے کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا جن پر مسلم علماء کی لاش لٹکی ہوئی نہ ملتی ہو۔ انگریزی حکمرانوں کی سازش تھی کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کر دیا جائے اور ان کی تعلیمات کو مٹا دیا جائے۔ ہندوستانیوں کے ذہن و فکر کو اس قدر بگاڑ دیا جائے کہ وہ شکل و صورت سے بھلے ہی ہندوستانی نظر آئے لیکن فکری اعتبار سے وہ انگریز ہو۔ اس وقت پورا ہندوستان خوف و ہراس اور مایوسی کا شکار تھا۔ انہی حالات میں حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی حفاظت اور اس کی استقامت کے لیے سن 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ آج ہندوستان میں مغرب سے لے کر مشرق تک اور شمال سے لے کر جنوب تک دین اور دینی ادارے جہاں بھی اور جس سطح پر بھی ہے، وہ سب علماء ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ایک طرف ہمارے بڑے بڑے مدارس ہیں، مگر ناظرین میری آج کی جو گفتگو ہے وہ انہی مدارس کا عوامی محنتوں اور اصلاحی کوششوں میں قائم کیے جانے والے ان جز وقتی پارٹ ٹائم شبینہ و صباحی مکاتب سے ہے جو صبح و شام مختلف اوقات میں محض اللہ کے فضل سے جاری ہے۔ ناظرین اس پر مزید گفتگو ہوگی، مگر وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے، بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے، اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے۔ جب مسجد کی سمت چلے گا قوم کے ایک ایک بچہ،
اعظم سینے میں ہوگا پیدا، سینے میں ہوگا پیدا، کانپ اٹھے گا دشمن دے شیطان مدرسوں سے۔ اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے۔ مٹ جائیں گے آیات قرآن کو مٹانے والے، مٹ جائیں گے آیات قرآن کو مٹانے والے، زندہ رہے گا ایک ایک لفظ دل میں بسانے والے، ہاں دل میں بسانے والے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا قرآن مدرسوں سے۔ اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے۔ مفتی محدث حافظ قرآن پر الزام نہ دینا، مفتی محدث حافظ قرآن پر الزام نہ دینا، اسلامی تعلیم کو تم دہشت کا نام نہ دینا، دہشت کا نام نہ دینا، امن کا جاری ہوتا ہے فرمان مدرسوں سے۔ اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے۔ پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تجھے بچوں کا بتائے مولوی، پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تجھے بچوں کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی پڑھائے مولوی، شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی، جنازہ پڑھائے دفنائے مولوی، قبر تلک کمائے مولوی، شرم بھی کچھ ہونی چاہیے بے شرم، شرم بھی کچھ ہونی چاہیے بے شرم، پھر بھی تو بکے ہائے ہائے مولوی۔ اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے۔ ناظرین، جز وقتی پارٹ ٹائم مکاتب کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ سچر کمیٹی نے اپنی ایک رپورٹ میں اہم انکشاف بھی کیا ہے کہ مسلمانوں میں مدرسہ جانے والے بچوں کی تعداد محض 4% ہے، اور باقی قابل تعلیم بچوں کی کثیر تعداد عام اسکولوں میں تعلیم پاتی ہے۔ اور عام اسکولوں کا دینی تعلیم کے سلسلے میں رویہ دیکھا جائے تو سرکاری تعلیمی اداروں کے علاوہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی مسلمان بچوں کی دینی تعلیم کی ضرورت کو کسی صورت مکمل نہیں کر سکتے، بلکہ المیہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے از خود جو تعلیمی ادارے قائم کیے ان میں بھی اکثریت کے یہاں دینی تعلیم کا کوئی مؤثر اور معقول انتظام نہیں کیا جا سکا۔ کہیں کہیں برائے نام دینیات یا اسلامیات کے نام پر ایک مضمون شامل کر دیا گیا جس کو بے دلی کے ساتھ اساتذہ پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان بچوں کو ابتدائی بنیادی دینی معلومات بھی خاطر خواہ حاصل نہیں ہو پاتی۔ بیشتر مسلم تعلیمی اداروں اور اسکولوں نے قرآن مجید تک کو سرے سے ہی شامل نصاب میں نہیں رکھا، باقی ابتدائی دینی تعلیم کا تو اللہ حافظ، جبکہ جز وقتی مکاتب میں پڑھنے والے بچوں اور اسکولوں میں پڑھنے والے مسلم بچوں کی تعداد میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلم اسکولوں میں پڑھنے کے باوجود مسلمان بچے قرآن اور دین کی ابتدائی تعلیم سے بھی محروم ہیں، جبکہ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے دین کی بنیادی تعلیم کا علم حاصل کرنا لازمی اور فرض ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب ایک مسلمان کسی شعبے سے وابستہ ہو تو اسے اس کے متعلق بھی دین کے احکامات کا جاننا ضروری ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے ملک میں ہماری دینی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو بطور مثال ریاست تلنگانہ کے ایک اہم شہر میں 90% انگریزی میڈیم کے اسکول میں پڑھنے والے مسلم بچے قرآن کی تعلیم سے اکثر محروم ہیں۔ اس کے علاوہ مہاراشٹر ممبئی کے ایک تعلیمی ادارے نے ہائی اسکول کی سطح پر مسلم بچوں کی دینی معلومات کا جائزہ لے کر اس حقیقت پر روشنی ڈالی کہ جدید علوم اور معلومات کے سلسلے میں ان کے نمبر امتیازی تھے اور اسلامیات کی بنیادی معلومات کے سلسلے میں انہوں نے 19% مارکس حاصل کیے۔ مزید سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ کی دینی معلومات کا حال تو یہ ہے کہ ان اساتذہ کی بہت بڑی تعداد قرآن ناظرہ پڑھنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ بیشتر اساتذہ کو نماز کے صحیح اذکار بھی یاد نہیں ہے۔ ہماری نئی تعلیم یافتہ نسل بالخصوص اساتذہ کی یہ صورتحال نہ صرف المناک ہے بلکہ ان کے سائے میں پرورش پانے والے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے تشویشناک انجام کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس لیے ملت کے بہی خواہوں نے جو حل دریافت کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان اسکولوں میں جانے والے بچوں کے لیے مساجد میں صباحی و شبینہ جز وقتی پارٹ ٹائم مکاتب قائم کیے جائیں۔ بلا شبہ ایک مناسب اور کسی حد تک متبادل حل ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ مکاتب تعداد میں بہت کم ہیں اور ان میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ بچوں کی تعداد کی کمی کے باعث اساتذہ کی تعداد بھی کم ہے۔ ناظرین، میں بات کر رہا تھا پارٹ ٹائم مکاتب کے سلسلے میں، تو اکثر ان مکاتب میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ہی استاد ہے اور اس کے سامنے مختلف سطحوں کے بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن کی مختلف مرحلوں میں پڑھنے والے بچے بھی ہیں اور حروف شناسی، حروف سیکھنے والے ابتدائی طور پر اور پھر اس کے بعد کے مرحلے کے بچے بھی ہیں، اور یہ تمام بچے اسی استاد کے سامنے بیٹھے سیکھ رہے ہیں۔ ان حالات میں استاد اجتماعی طور پر تعلیم دینے سے قاصر ہے۔ وہ ایک ایک بچے کو تعلیم دیتا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی تعلیم، اور جب وہ انفرادی طور پر دی جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طالب علم کے حصے میں کتنا وقت آتا ہوگا اور قرآن پڑھنے کی کتنی استعداد اس میں پیدا ہوتی ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے مکاتب میں سال ہر سال بچے پڑھتے ہیں، پھر بھی ان کے اندر روانی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو پاتی۔ لیکن بہرحال پھر بھی وہ غنیمت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بچے جب قرآن صحیح طور پر پڑھنا ہی نہیں سیکھیں گے تو پھر ان کی اسلامی نقطۂ نظر سے ذہن سازی کیسے ہو سکے گی، جس کی کمی کی وجہ سے آج نوجوان اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اب مصیبت یہ ہے کہ اسلام پر ان کا اعتماد بھی بحال نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے اس وقت بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ایسے پارٹ ٹائم مکاتب اور چھٹیوں میں سمر کلاسز قائم کیے جائیں جن میں بنیادی تعلیم کے ساتھ بچوں کی ذہن سازی اور تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے، جس کے ملک میں مختلف جگہوں پر کامیاب تجربے بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم بچوں کو وہ زبان بھی سکھائیں جس سے انہیں دینی معلومات کو حاصل کرنے میں مدد مل سکے۔ بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے اردو ہی وہ زبان ہے جسے دینی معلومات کے حصول کے لیے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جس میں اس کا دینی سرمایہ محفوظ ہے۔ لہٰذا اردو زبان بھی اس وقت دین کی بقا کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس میں ہمارے دین کا قیمتی ورثہ موجود ہے۔ عربی کی کافی اہم کتابوں کا ترجمہ اس میں ہو چکا ہے۔ عربی زبان کے بعد دوسرے نمبر پر اردو زبان ہی ہماری دین کے لیے پہچان ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں اور سکھائیں، چونکہ جو قوم اپنی زبان، تہذیب اور تشخص کو محفوظ نہیں رکھتی اسے بالائے طاق رکھ کر دوسری اقوام کی غلامی کے پھندوں کو گلے میں لٹکا دیتی ہے۔ وہ در حقیقت
اپنے حال و مستقبل کا رشتہ ماضی سے کاٹ دیتی ہے وہ اپنا روشن مستقبل تعمیر نہیں کر سکتی۔ بقول ایک مفکر کے کسی قوم کو اگر بدلنا ہو تو اس کی زبان اور لباس کو تبدیل کرو، جس کی بے شمار مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ اس لیے ہم اس زبان کی طرف اپنے بچوں کی خصوصی توجہ مبذول کرائیں، بچپن ہی سے انہیں اردو پڑھائیں، اردو کی مختصر و بہترین کتابیں ان کو لا کر دیں اور پڑھنے پر ان کو انعام بھی دیں۔ اردو میں بچوں کے لیے اچھے رسائل اپنے گھروں میں جاری کرائیں۔ اس سلسلے میں شہر بھٹکل سے بھی نوجوان فضلاء نے ایک ماہنامہ پھول کے نام سے جاری کیا ہے، جو دیکھنے میں بڑا دلکش ہے، جس میں اچھے اخلاقی اور تربیتی مضامین ہیں، ان کے ذوق کی چیزیں ہیں۔ بچوں کے لیے مختلف مقابلے کرائے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے بچے ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ سے دور ہو کر اسی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے ہوئے ہیں، پھول کے مشن سے جڑ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔